اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کوئی شخص اپنے طور پر یعنی انفرادی اور آزادانہ طور پر خدا کی مدد کے بغیر کسی مردے کو زندہ کرنے کا کام انجام دے تو یہ خداوند متعال کے توحید افعالی یعنی اللہ خلق کرنے میں یکتا ہے کے نظریے کے منافی ہے، کیونکہ موت و حیات صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اذن الہی سے ایسا کام انجام دے تو یہ کام ممکن ہے اور اس سلسلے میں عقل کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چونکہ مردے کو زندہ کرنا قرآن سے ثابت ہے، اس لیے بطور مسلمان تقریباً ہر مسلک کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اس بنا پر کسی مسلمان کو اس کے ثبوت اور واقع ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دوسرے انبیاء من جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند تر ہے اور قرآن مجید کی نص کے مطابق علی نفس پیغمبر ہیں، اس لیے جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا ہے اسے پیغمبر اکرم اور حضرت علی نے بھی انجام دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورۃ المائدہ آیت 110 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، میرا احسان یاد کر جو تجھ پر اور تیری ماں پر ہوا ہے، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر میں بات کیا کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، تب وہ میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا، اور مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، اور جب مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس نشانیاں لے کر آیا، تو جو ان میں کافر تھے وہ کہنے لگے اور کچھ نہیں، یہ تو صریحاً جادو ہے۔ ناظرین، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ربانی ہے: اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مردے زندہ کیے؟ تو زرقانی نے کتاب المواہب میں اور قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفا کی جلد 2 میں تحریر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے جس ہستی کو موسیٰ کے وصی اور پیغمبر ہارون سے تشبیہ دی اور جنہیں اللہ نے رسول اکرم کا وصی و وزیر قرار دیا، کیا انہوں نے بھی مردے زندہ کیے یا نہیں؟ کتاب مولد امیر المومنین علیہ السلام جلد اول صفحہ 374 پر بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم سے ایک دن ایک جوان آیا اور کہا اے امیر المومنین، میرا بھائی مر گیا ہے، میں اس کی موت سے بہت غمگین ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔
آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جوان کہتا ہے جب ہم قبر پر پہنچے میں نے دیکھا کہ حضرت علی کے لب ہلے اور انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر قبر پر ماری تو وہ مردہ جوان قبر سے نکل آیا، اس حال میں کہ فارسی میں باتیں کر رہا تھا۔ علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم تو عرب ہو، فارسی کیسے بول رہے ہو؟ وہ جوان کہنے لگا اس لیے کہ میں فلاں ابن فلاں کی روش پر چلتا تھا، اس لیے میری زبان تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، جناب علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات بے شمار ہیں۔ تبرکاً ہم جناب امیر علیہ السلام کا ہی ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ شیخ حسین ابن عبد الوہاب نے 5ویں صدی ہجری کے دوران لکھی گئی اپنی کتاب عیون المعجزات میں درج کیا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کئی صفحات کی طوالت رکھتا ہے، لیکن ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، لیکن اس نے سلام نہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اسے دیکھا اور خود مخاطب کیا، اے سعید ابن فضل بن ربی بن مدرکہ بن سلیب بن اشس بن ابو سمی بن راہیل بن فزارہ بن دہیل بن امر دومینی۔ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ مولا نے ارشاد فرمایا تو جو پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ ہوں، نیکی کے ساتھ موصوف ہوں، میں وہ ہوں مشکلات نے جس کے قدم چومے، میں ہی صراط مستقیم ہوں۔ اس اعرابی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں 70,000 افراد کے قبیلے کا ایلچی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے خاندان کا ایک جوان رات کو صحیح و صحت مند سویا اور صبح کو مردہ پایا گیا، ہمارے خیال میں اسے قتل کیا گیا ہے اور اس کے قتل کا معمہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی موت پر 50 آدمیوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اس کے خون کے قصاص کے طلبگار ہیں۔ ہم اس کی میت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو اس وقت شہر کے دروازے پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے زندہ کریں تاکہ وہ اپنے قتل کا حال ہمیں بیان کرے اور ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے یہ سن کر حکم دیا کہ تمام شہر میں منادی کروا دی جائے کہ لوگ کل صبح فجر کے بعد اکٹھے ہو جائیں۔ لہٰذا اگلے دن فجر کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے اس لڑکے کی لاش حاضر کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں کے جمع غفیر میں اس کا تابوت کھولا گیا۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ اس کا تابوت زرد رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے نیچے سبز رنگ کا لپٹا ہوا ریشمی کپڑا ملا۔ جب اسے بھی کھولا گیا تو اس کے اندر ایک موتیوں جڑی چادر ملی جس میں نوجوان لپٹا ہوا تھا، جس کا چہرہ خوبصورت اور جس کے بال لمبے تھے۔ مولا نے دریافت کیا اس کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسے مرے ہوئے 40 روز ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس کی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اس طرح اس نے اپنی لڑکی کو اس سے نجات دلا کر دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دی ہے۔ اس جوان کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اس اعرابی نے کہا یا امیر المومنین، ہم آپ کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ یہ لڑکا خود بخود اپنے رشتہ داروں کو اپنے قتل سے آگاہ نہ کرے۔ اس طریقے سے ان کے درمیان فتنہ و فساد اور خونریزی بند ہو جائے گی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائے رسول اللہ کے بھائی علی سے افضل نہیں ہے کہ جس کے ایک حصے سے میت کو مس کیا جاتا تھا اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت نے پاؤں کی ٹھوکر اس لاش کو ماری اور فرمایا یا مدرک بن حنزلہ بن انان بن بحیر بن قہر بن سلامہ طیب بن اشس بن حوس بن واہلہ بن عمر بن فضل بن حباب، علی نے تمہیں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا ہے، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ ابو جعفر میثم بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کی صورت چاند سے زیادہ حسین تھی، یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اے ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی حجت،
फजीलत और इनाम में मुनफरिद शख्सियत मैं हाजिर हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नौजवान, तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने कहा, मुझे हिर्रीस बिन जमा बिन शक्काल बिन रहम ने कत्ल किया था। हजरत ने नौजवान से फरमाया, क्या तुम अपनी कौम की तरफ जाना चाहते हो? नौजवान ने अर्ज की कि मुझे अपनी कौम की तरफ जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हजरत ने फरमाया, क्यों ज़रूरत नहीं है? नौजवान ने अर्ज की कि मुझे डर है वो मुझे दोबारा कत्ल कर देंगे और वहाँ आप नहीं होंगे कि दोबारा मुझे जिंदा कर दें। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने उसके मुतल्लिकीन को कहा कि अब तुम लोग अपने कबीले में वापस चले जाओ। वो आराबी जिसने मस्जिद कूफा में आकर इमाम को ये मसला बयान किया था, वो भी मुदरुक के साथ इमाम की खिदमत में ही रह गया और ये दोनों इमाम की खिदमत में जंग सिफ़ीन तक रहे और उन्होंने जंग सिफ़ीन में शमूलियत की और जंग में शहीद हो गए। नाजरीन, ये तो जनाब रसूल खुदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात हैं। कुरान की रूह से रसूल अकरम और रसूल अकरम के जानशीन और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा औलाउल अमर है, यानी वो वली व हाकिम हैं कि जिनको खुदा ने उमूर इलाहिया में तसर्रुफ़ का इख्तियार इनायत किया है। ये हस्तियाँ तकवीन में तसर्रुफ़ करती हैं और अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ामंदी से मोजज़ात ज़ाहिर करती हैं। इसलिए इन हस्तियों से इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर होने और अक्ल इंसानी के इनको तस्लीम ना करने में कोई रुकावट नहीं है। वलीउल अम्र ना सिर्फ ये कि मुर्दा ज़िंदा कर सकता है, बल्कि तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें आइमाए ताहिरीन ने लोगों की ज़िंदगियों की मुद्दत बढ़ाई और उन्हें बुढ़ापे से जवानी की तरफ लौटा दिया। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करते रहें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हम आपसे ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।